حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کی وہی بات کر رہا تھا، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ جو بارگاہ رسالت میں نعت پڑھنا تھی وہ جامی کی کون سی تھی؟ اچھا، تو میں بڑے دعوے کے ساتھ اور وثوق اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ مثنوی یوسف و زلیخا میں وہ نعت کوئی 23 اشعار پر یہ نعت موجود ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، کہ ہجر سے جان نکل رہی ہے سارے جہان کی، اے یا نبی اللہ مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ تو عشق و محبت کا یہ عالم دیکھیں، بعض اوقات شاعر ایک سٹیج پہ آ کے یا عاشق، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیتے ہیں کہ مصحف رخ پہ رکھ نظر، درس کتاب کب تلک، ہوگا مجلس کیل و کال میں خراب کب تلک۔ تو وہ جب پھر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو وہ پھر پڑھیا لکھیا جو ہے نا وہ سب بھول کے مصحف رخ پہ نظر رکھنے کے لیے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی کیفیت میں یہ کہہ دیا تھا کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک گیت سجندہ گا رہی، لوں لوں رگ رگ ساہا نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مارن دی نئی مجال، صلی علی ذوالجلال۔ تو مولانا جامی علیہ رحمہ کے چونکہ عشق ہی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی 7 مثنویاں، مثنوی 7 اورنگ وہ سراپا عشق ہیں، ان میں عشق اور سب سے زیادہ نعت۔ پھر دیوان غزلیات ہے مولانا جامی علیہ رحمہ کا، جس میں غزلیں لکھی ہیں لیکن ان میں رنگ نعت کا ہے غزل، بار بار ہر غزل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ۔ ایک جگہ پہ ایک ربائی میں وہ انداز کہتے ہیں کہ خون نابہ دل خور کہ شرابی بے اذن نیست، کہ دل کا خون پی کہ اس سے بڑھ کے کوئی شراب نہیں ہے۔ یہ ان کے عشق اور ان کی تہ اور ان کے دنداں بے جگر زن کہ کبابی بے اذن نیست، اپنے جگر کو کھا کہ اس سے بڑھ کے کوئی کباب نہیں ملے گا۔ در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، تو میں خدا کا وہ معاملہ اور بارگاہ رسالت کا تب تک نہیں ملے گا جب تک در صفحہ دل بھی کہ کتابی بے اذن نیست، کہ جب تم اپنے دل کا صفحہ پڑھ لو گے تو اس سے بڑھ کے تمہیں دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ملے گی۔ تو وہ یہ درس دیتے ہوئے عشق و محبت کا، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروے لطف سوئے من نظر کن، ببرئیں جان مشتاقم در آجا، فدائے روضہ خیر البشر کن، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جس انداز میں اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لحن، تو ہمارے مشائخ کی درگاہ میں سیتار کے ساتھ مولانا جامی کا کلام پڑھا جاتا، اور جدھر جدھر قبلہ بابو جی صاحب کی نظر اٹھتی تو وہ سارے ایسے مدہوش حضرت مولانا جامی کا کثرت کے ساتھ کلام پڑھا جاتا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک آیا خشک ملا، اس نے آ کے کہا کہ یہ کیا آپ کلام اپنا سنتے ہیں اور دف پہ آپ کلام سنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا قریب آؤ۔ کیا کہا؟ جب نگاہ ڈالی تو تڑپنے لگ گیا اسی وقت یہ وہ، اور اس کو چین نہیں آتا تھا تو کہتا نہیں دف پہ مجھے کلام سنائے، مجھے دف پہ دوبارہ کلام سنائے۔ جامی تو پھر کمال ہے جی، جامی تو جامی ہے۔ وہ تو یہی انہی جیسے حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تو یہ در و دیوار، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ جگہ، کیسے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا میں نے چلیاں کہہ دے ہو کہ یہ دیواریں چومتا ہے، یہ پتھروں کو چومتا ہے، میں تو اس میں بسی ہوئی محبت محبوب کی جو ہے اس کو چومتا ہوں۔ وہ ملفوظات مہریہ میں لکھا ہوا ہے کہ کیس جب اپنی محبوب اور محبوبہ کی گلی سے گزرا تو انہوں نے کہا امرو علی الدیار دیار لیلا واقبل ذل جدار و ذل جدار۔ جب وہ لیلا کے دیار میں سے گزرتا ہے تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہے تو کبھی اس دیوار کو، وما حب الدیار شغفنا قلبی، اور یہ میرے دل اور قلب سے اس کا واسطہ ہے اور تعلق ہے کہ یہاں پہ محبوب کی نظر پڑتی ہوگی۔ اس شاخ کا تو معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے حضرت امام حسن کے پاؤں کو اپنی پگڑی سے صاف کر رہے ہیں، امام حسین کے پائے اقدس کو اپنی پگڑی سے صاف کرتے تھے اگر دھول پڑ جائے۔ وہ سمجھتے تھے، وہ شاخ تھے۔ وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اصحاب صفہ
جب ان کا معاملہ پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن نوری جھات دے کارن سارے سکن، کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی دنیا کا معاملہ ہے، وہ دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی